صراحتاً ہے، اور جو لا ادوا ہے، اور ادوا جو ہے وہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، لا ادوا صراحتاً ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جس وقت صحابی کو فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ آخذہ بید رجل مجزوم، کوڑی کا مرض، اس کو مریض کو پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا، فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَسْعَةِ، اپنا جو کاسہ تھا، پلیٹ اور برتن، ہاتھ پکڑ کے اس کے اندر ڈالا، ثم قال، پھر فرمایا کل، کھا۔ ایک تھا نا کل، یہ کشک والا کاف ہے، کل، کھا، ثقتم باللہ توکلاً باللہ، یہ ہے بیان توکل، ثقتم باللہ وتوکلاً علیہ، کھا کچھ نہیں ہوگا، یعنی یہ وہ جھجک محسوس کر رہا تھا نا کہ اب میں ایسا ہوں اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں تو میری وجہ سے کوئی سرکار کو تکلیف نہ ہو، تو آپ نے اس کے دل کی بھی میزبانی کی کہ اس کے خیال کو بھی میں دلاسا دے دوں کہ تیری وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بیماریاں 6 فٹ سے کیا لگیں، ساتھ بٹھا لیں پھر بھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل ثقتم باللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وتوکلاً علیہ، اس پر توکل کرو اور کھاؤ۔ تو اس بنیاد پر اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا شک نکالنے کے لیے خود ایسا کیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب ایک وفد آیا اور سارے کھانے میں بیٹھے تو وہ سائیڈ پہ تھا، کہا اسے کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو مجزوم ہے، اس کو مرض ہے، فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے سنت کا احیاء، اسے ہاتھ پکڑ کے اپنی پلیٹ میں اس کو ہاتھ ڈال کے فرمایا تم میرے ساتھ کھاؤ۔ اس طرح کی ہم درجنوں حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، کس قدر مینار کو کنواں اور کنویں کو مینار بنا کے پیش کیا گیا۔ اور پھر مجھے افسوس ہے ریڈی میڈ متصوفین، مفتیان کرام، پیران اعظام الا ماشاء اللہ، یہ سنت پہ عمل بڑی جرأت سے ہوتا ہے۔ جس پیر کے ہاتھ کو مرید کے لعاب کے جراثیم کا خطرہ ہو اور اس نے دستانے چڑھائے ہوئے ہوں، کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ مجزوم کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیالے میں ساتھ کھلائے؟ یعنی زندہ تو اس سنت کو کرنا تھا، اور اس کے اپوزٹ دستانے چڑھا کے، ماسک لگا کے، انہیں دور ہٹا کے، ہمارے پاس کوئی نہ سلام لینے بھی آئے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کھردرا ہاتھ دیکھا صحابی کا تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا کسی چلاتا ہوں، رسہ کھینچتا ہوں، ڈول نکالتا ہوں، چھالے بنتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ہاتھ اس طرح گوشت جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے۔ فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، سرکار نے ہاتھ چوم لیا۔ کفان یحبہم اللہ ورسولہ، فرمایا ان ہاتھوں سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جو کلچر آ گیا ہے، اگر کوئی چومنا بھی چاہے تو کیا کہہ گئے، پہلے جا کے تم ہاتھ دھو، ڈیٹول لگا کے دھو کے آؤ۔ چومنا کا تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ پیر مرید کا چومے، استاد شاگرد کا چومے، وہاں تو پیغمبر امتی کا چوم رہے تھے اور ایک مزدور کی شان کو اجاگر کر رہے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دھو کے آ جاؤ۔ اب آج اتنی آئسولیشن اور اتنا جو ہے وہ سینیٹائزر اور کیا کیا، ارے ہم جس امت میں ہیں ہمیں ایسے بہکاموں سے کوئی نہ بہکائے۔ اس واسطے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا اس میں سبق تھا، لیکن سبق آج سیکھا نہیں گیا۔
میں جب پڑھتا ہوں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی کا فتاوی رضویہ، تو مجھے معاشرے میں رہنے والے عوام تو عوام رہے، علماء پر بھی الا ماشاءاللہ افسوس لگتا ہے کہ ان سب نے چینلوں کے چبڑوں کی باتیں سن لیں، اپنے امام کے فتاوی رضویہ کے 24ویں جلد کے 4 صفحے بھی نہیں پڑھے۔ ان لوگوں نے امریکی گٹروں سے نکلے ہوئے کیڑوں کی بدبودار باتیں تو سن لیں، مگر ماہ مدینہ کے لبوں سے نکلے ہوئے کوثر و تسنیم سے مقدس آبگینوں کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد میں اس بات پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا، یعنی یہ تقابل میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اعظم مفتیان یا ان کے نیچے والے، یہ شروع سے پہلی اینٹ غلط ہے۔ جب حکومت نے کہا تھا کہ یوں کرونا اندر مسجد میں پھیل جائے گا، فاصلہ ہونا چاہیے، تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بات 100% غلط ہے کہ ایک بندے کا کرونا دوسرے کو لگے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس جگہ لیٹے یہ سارے، اور پھر لیٹتے چلے گئے۔ اب سنا ہے کچھ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج حکومت کے خلاف ضرور کریں کہ انہوں نے 2 قانون ایک ملک میں چلائے ہوئے ہیں، ایک پاکستان نہیں 2 پاکستان، روافظ کے لیے اور اہل سنت کے لیے اور۔ احتجاج وہاں ہمارا حق بنتا ہے، ہم کر رہے ہیں، اور ہم احساس دلائیں گے اس حکومت کو کہ اس نے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔ مگر میں کچھ تنظیمات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حکومت کا جو احتجاج ہے اس کے ساتھ احتجاج کیوں نہیں کر رہے تم ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکار کے فرمان پس پشت ڈال کے امریکہ کے نظریے کو فالو کیا؟ کیا ان کا جرم تھوڑا ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے حکومت کے منہ پر کہا کہ یہ جس بیس پہ تم مسجدیں بند کرنا چاہتے ہو، جمعے بند کرنا چاہتے ہو، جس بیس پہ سوشل ڈسٹینس نمازوں کے جماعت کے اندر کر کے شیطانوں کو داخل کرنا چاہتے ہو، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ ہمارے دین میں ایک گناہ کبیرہ کے تصور کے مترادف ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سوچ کو جہاد سے فرار کے مترادف قرار دیا ہے، اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اعلی حضرت نے ان لوگوں کے لیے کافی پہلے لکھا تھا، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس کو کہ عین رحمت و خیر خواہی یہ امت ہے۔ سرکار کا فرمان، لا دعا لا دعا لا دعا، وہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، لا دعا۔ اس فرمان کے ہوتے ہوئے سرکار کے فرمان کو معاذ اللہ مدرت رساں خیال کیا جائے کہ نقصان ہو جائے گا، کہ سائنس ہے، طب ہے، میڈیکل ہے، 15ویں صدی ہے، وہ پرانی باتیں ہیں معاذ اللہ۔ عملاً تو یہ کہہ کے ہی کیا گیا نا، اگرچہ زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے، نہیں فاصلہ ہونا چاہیے، نہیں یہ ہونا چاہیے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں سرکار کے فرمان کو چھوڑ کے اس کے مقابل طبیبوں اور ڈاکٹروں کی بات کو اپنے لیے نافع سمجھا جائے۔ کہتے ہیں ببیں کہ از کے بریدی و با کے پیوستی، کہا دیکھ عاشق کس ذات سے توڑ کے کس سے جوڑ رہے ہو، ببیں دیکھ کہ از کے بریدی، کہ جن سے ٹوٹے تو پھر جنت کا رستہ نہیں ملتا، وابا کے پیوستی، اور کدھر تم اپنے رابطے جوڑ رہے ہو؟ طبیبوں کے کہنے پر تم سرکار کی حدیث چھوڑ رہے ہو، اور طبیبوں کے کہنے پر
سوشل ڈسٹینس پر نمازوں کے فتوے دے رہے ہو. ببیں کہ از کے بریدی و با کے پیوستی، کیسی سرکار سے توڑ رہے ہو اور کیسے لوگوں سے جوڑ رہے ہو. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لحاظ سے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک قول پیش کر کے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پیش کیا ہے، اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اور اس میں وہ جو ادھر نجد سے بولتا ہے توصیف، اس نے بھی چونکہ یہ دونوں آیات پیش کی ہیں میرے خلاف کہ یہ جلالی کو پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے شیخ سدیس کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کے خلاف بول رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں شیخ سدیس جیسے کروڑوں میرے محبوب کے فرمان پہ وارے جا سکتے ہیں. یہ نجد کے مفتی یہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک آر کا نشان بن گئے ہیں. خدا کی قسم ہم تو جانے وار کے بھی حرمین کی رونقوں کو بحال رکھتے، اور پوری دنیا کے سامنے آج مذاق ہے کہ یہ تو موت سے نہیں ڈرتے تھے، کرونا جو نظر ہی نہیں آ رہا اسے ڈرتے پھر رہے. شریعت میں تب کوئی حکم لگتا ہے جب کوئی چیز نظر تو آئے، اور اب کوئی ٹیکنالوجی سے ایسی چیز پر فتوے لگانا شروع کر دے، یہ تو ویسے ہی فساد ہے. اب شریعت میں جس وقت کوئی بندہ مثال کے طور پر پیشاب کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ باریک باریک چھینٹیں، بہت باریک وہ اڑ رہی ہیں نا، اس کے کپڑوں پہ پڑ رہی ہیں، اگر کسی خوردبین سے دیکھیں تو نظر بھی آئیں. لیکن شریعت کہتی ہے خوردبینوں والا دین نہیں، عام اگر تمہیں کپڑے پہ نظر نہیں آئی تو یہ سمجھو کہ کپڑا پاک ہے. یہ نہیں کہ وہاں خوردبینیں لے کے بیٹھ جاؤ کہ جہاں ٹائلٹ میں خوردبین بھی ہو. یہ ہے بے بسی ان مفتیوں کی. یہ کس چیز پہ حکم لگانے نکلے ہیں؟ پہلے یہ خود تو کہیں دیکھ لیتے اس کو کیا حیثیت ہے. محض وہم پر شریعت میں تبدیلی. تو اس مقام پر حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی 639 صفحہ ہے الشیعۃ اللمعات کا، الشیعہ شعاع کی جمع، اس کے اندر جلد نمبر 1 میں یہ حدیث پیش کر کے فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، جب تمہیں پتہ چلے کہ طاعون کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ. یہ 4 لائنیں پوری اسلامی دنیا کا دھارا بدل سکتی تھیں اگر اس وقت یہ لوگ اس بات پر توجہ کرتے، یا کم از کم آپ بھی کر لیں. یعنی عام بندہ بھی کہہ رہا تھا دیکھو جی سامنے کنواں تو گر رہے ہوں تو بچنا ہی چاہیے نا، تو پھر اس لیے مسجدیں بند کر دو. شیر کھڑا ہو تو بچنا ہی چاہیے نا، اس لیے مسجدیں بند کر دو. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو پیش کر کے آپ نے فرمایا فرق ہے دونوں باتوں میں. سامنے کنویں کا ہونا، سامنے آگ کا ہونا، جس جگہ بیٹھے ہو اس مکان کو آگ لگ جائے معاذ اللہ، وہاں زلزلہ آ جائے، وہاں سے دور جانا یہ اور معاملہ ہے، اور کرونا سے ڈر کے مسجدیں بند کرنا یہ اور معاملہ ہے. آپ کے الفاظ سنو، ضابطہ درو ہمی است، کہ یہ دونوں حصے حدیث کے پیش کر کے کیا علم تھا ان لوگوں کا، لیکن ہم وہ ان کا لکھا ہوا بھی پڑھنے کے لائق نہیں یا آگے پہنچانے کے لائق نہیں. کہتے ہیں ضابطہ درو ہمی است، بہت جامع قانون کہتے ہیں. میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر سینکڑوں احادیث کا خلاصہ ہے. ضابطہ درو ہمی است کہ در آن جا کے ہست نباید رفت، کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہیں جانا چاہیے. وز آن جا کے باشد نباید گریخت، اور جہاں ہے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے. وہ اگرچہ گریختن در باز مواضع